السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ درود اہل بیت کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو پورا ثواب ملے، یعنی درود پاک بھیجنے کا پورا ثواب ملے، تو اس کو چاہیے کہ اس انداز میں درود پاک پڑھے کہ اس میں اہل بیت کے لیے بھی وہ سلام درود پیش کرے اور دوسرے جو ازواج مطہرین ہیں ان کے بھی اس میں درود پاک پیش کرے، سلام بھیجے۔ تو اس شخص کو اس درود پاک کے پڑھنے کے یا کہ اس کا جو عوض ہے، اس کے درود پاک کے پڑھنے کا جو عوض ہے وہ پورا ملے گا 100%۔ کیونکہ اہل بیت کے بارے میں روایت یہ ہے کہ روایت تو بہت ہیں اور حقیقت پر بھی مبنی ہے۔ بس ایک کہانی، ایک روایت، ایک سٹوری سناؤں گا اہل بیت کے حوالے سے۔ تو ایک مرتبہ ایک عالم شخص تھا، اس کے گاؤں میں، اس عالم کے گاؤں میں ایک سید، ایک اہل بیت رہائش فرما رہے تھے۔ تو لیکن وہ جو اہل بیت تھا، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل مبارک سے تھا، وہ تھوڑا ہٹ کرتا، دین کے راستے سے ہٹ کرتا ظاہری طور پر۔ تو اس عالم کو اس چیز کا بہت دکھ ہوتا تھا کہ یہ آل رسول ہے اور یہ جو دین کے تقاضے ہیں ظاہری، ان پر یہ نہیں ہے۔ بہت اس نے دل میں سوچا، لیکن ایک دن جو ہے ہمت کر کے جا کے اس شہزادے سے عرض کیا کہ آپ جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے ہیں، تو آپ یہ حرکتیں چھوڑ دیں، یہ دین کے تقاضوں پہ نہیں اترتے ہیں، لہٰذا آپ ان کو ترک کر دیں۔ تو اس ٹائم وہ شخص اپنے ہوش حواس میں مکمل نہیں تھا، تو اس نے اس عالم کو تھپڑ مارا۔ عالم نے جو ہے اس ادب کرتے ہوئے آل رسول سمجھ کر ادب کرتے ہوئے باقی کچھ نہیں بولا، واپس ٹرن کر کے اپنی منزل کی طرف، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں وہ سید بھی اپنے گھر کی طرف وہ بھی چل پڑا، جو آل رسول تھا وہ شخص۔ رستے میں عالم سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ میں نے کیوں خام خواہ اس شہزادے کو سمجھایا، نہیں سمجھاتا تھا بے عزتی نہیں ہوتی تھی، خام کا تھپڑ کھایا، چھوڑ دیتا تھا اس کو اس کے حال پر۔ ادھر وہ شہزادہ آل رسول جو تھا وہ بھی چلتے چلتے یہی سوچ رہا تھا، یار اس نے تو بیچارے نے، عالم نے اچھی بات کہی، مجھے صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا، نیک نیتی سے آیا تھا، میں نے خام کا اس بیچارے کو تھپڑ مارا۔ یہ سوچتا ہوا اپنے گھر گیا، عالم وہ سوچتا ہوا اپنے گھر گیا۔ رات کو اس عالم شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا اور اس سے ذکر کیا کہ میرے آل اولاد کو آپ سمجھا رہے ہو، کیا میں کافی نہیں ہوں سمجھانے کے لیے؟ یہ دیکھ کے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کے
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں کی تو وہ عالم بہت پریشان ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا، وہ اٹھ کے اسی ٹائم وہ شہزادہ کی طرف روانہ ہو گیا کہ میں اس سے جا کے معافی مانگتا ہوں، میں یہ گستاخی کی ہے، یہ جرأت کی ہے، بلکہ کہ اس کو سمجھانے کے لیے گیا تھا. ادھر وہ شہزادہ آل رسول جو ہے اپنے اسی بات پہ پچھتا رہا تھا کہ میں نے ایک عالم کو تھپڑ مارا. اس بات پہ وہ پریشان تھا، پچھتا رہا تھا کہ میں جا کے اس عالم سے معافی مانگتا ہوں. تو اسی ششپنچ میں تھا کہ وہ عالم ادھر پہنچ گیا. جب اس نے اس کو دیکھا بولا یار معاف کرنا عالم صاحب، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، میں معذرت چاہتا ہوں. تو اس عالم نے بولا کہ شہزادے آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں نے اتنی بڑی غلطی کی، جرأت کی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آل کا جو درجہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول کا جو درجہ ہے، وہ درجہ ہے ایک عام آدمی کے لیے، صحیح نا؟ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو اس درود پاک کا ورد کرتے رہیے، اور یہ درود پاک یہ درود اہل بیت یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و ازواجہ و امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و ازواجہ و امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ابھی تھوڑا ترجمہ بھی میں آپ لوگوں کو اس کا بتا دوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و ازواجہ، اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ہیں، اور آپ کی ازواج پر، امہات المؤمنین و ذریات و اہل بیتہ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. جو مومنوں کی مائیں ہیں اور آپ کے اولاد پر، آپ کی اہل بیت پر جس طرح درود بھیجا تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر، بے شک تو حمید اور مجید ہے. اللہم بارک علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو حمید اور مجید ہے. تو یہ درود پاک جو ہے بہت خاص درود ہے. اس میں تمام جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں، ام المومنین ہیں، ان کا بھی ذکر ہے، اور آل رسول کا بھی ذکر ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہے. تو یہ بہت خاص درود ہے. اس درود پاک کا ورد کرتے رہیے. اس درود پاک کا مطلب ہے کنیکٹ ہو جانا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ کرنے والی دعا کو درود کہتے ہیں. تو اس میں اس درود پاک میں
ازواج مطہرات کا بھی اسم مبارک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد آل رسول جو ہیں ان کا، اہل بیت کا، سب کا۔ تو جب یہ درود پاک ہم لوگ پڑھیں گے تو ہم لوگ کنیکٹ ہوں گے یہ تمام ہستیوں کا جو اس میں مبارک ہیں ان سب کے ساتھ۔ تو اس درود پاک کا ورد کرتے رہیے تاکہ اللہ پاک ہم لوگوں کو یہ استطاعت عطا کرے کہ ہم لوگ کنیکٹ ہو سکیں، یا اللہ پاک ہم لوگوں کے اوپر رحم فرما کر اپنا رحمت نازل کریں اور نعمت نازل کریں کہ ہم لوگ اس سے خوش ہو کر ہمارا وصل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور باقی تمام جو ہستیاں ہیں ان کے ساتھ قائم کرے، ہمارا رابطہ، ہمارا وصل۔ تو اس درود پاک کا ورد کرتے رہیے۔ اچھا، یہ ایک بات میں بتانا بھول گیا، سب سے بہترین وقت ٹائم اس درود پاک کے پڑھنے کا رات کے تہجد کا ٹائم ہے۔ یہ 2 سے لے کر 4 بجے تک کا جو رات کا ٹائمنگ ہے، ان اشخاص کے لیے جو تھوڑا سکون حاصل کرنے کے بعد اس ٹائم اٹھتے ہیں، یہ ٹائمنگ جو ہے پرسکون ٹائمنگ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ٹائمنگ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ درود پاک اس ٹائمنگ میں اس کا ورد کرنے سے بہت سارے اسرار اللہ پاک ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں۔ تو اس درود پاک کا ورد کرتے رہیے، اور تعداد آپ 100، 101 کا بھی ہے، 111 کا بھی ہے، 313 کا بھی ہے، 1000 کا بھی ہے، جیسے آپ لوگوں کو پسند ہو ایسے۔ بس اس درود پاک کا ورد کرتے رہیے اور موجودہ چیز کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔